السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا کسی غیر محرم لڑکی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اسے میرے حق میں بہتر کر دے، یا اللہ مجھے اس لڑکی کو عطا کر دے؟ کس طرح سے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ اکثر لوگ دعا مانگنے میں یہ ایک غلطی کرتے ہیں جسے ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں کس طرح دعا کرنی چاہیے اس بات کا غور سے سنیں۔ کسی بھی لڑکی کے لیے آپ دعا کریں تو اس لڑکی کا نام لے کر دعا نہ کریں کہ اللہ مجھے وہ فلانی لڑکی دلا دے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مجھے وہی لڑکی چاہیے۔ یہ مناسب نہیں ہے، ایسے دعا نہیں کی جا سکتی۔ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری اچھی جگہ شادی کرا دے جو میرے حق میں بہتر ہو، مجھے وہ دلا دے۔ اور اگر آپ کسی لڑکی کو چاہتے ہیں تو اپنے دماغ میں تصور لا کر یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر یہاں تیرے لیے بہتر ہے تو ہماری شادی یہاں کرا دے۔ بس اتنا، کہیں سے زیادہ آگے نہ بڑھے۔ یہ نہیں کہ نام لے کر دعا کریں، یہ جائز تو ہے لیکن کسی کا نام لے کے دعا نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک طرح سے یہ یوں سمجھے کہ اللہ کو آپ سمجھا رہے ہیں، اور اللہ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کرا دے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کو یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ آپ اللہ کو نہ سمجھائیں۔ اس کی مثال اس سے ہے جیسے ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا مانگے کہ اللہ مجھے مال و دولت عطا کرے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے منع کیا کہ اے اللہ مجھے مال و دولت دے دے، یہ مناسب نہیں ہے، اس طرح سے دعا نہیں کر سکتے ہیں۔ دولت سے جو مقصد ہے وہ دعا ہونی چاہیے کہ آپ کی کیا مقصد ہے اس دولت سے۔ یہ اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے کشادہ رزق حلال دے دے، میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، یہ دعا مانگے۔ اسی طرح آپ یہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے نیک صالح بیوی عطا فرما جو میرے لیے بہتر ہو، مجھے اس سے محبت ہو اور اس سے مجھ سے محبت ہو، بس ایسے عطا فرما دے۔ ایسے دعا مانگا کریں، وہ ہوگی اللہ کے علم میں تو اللہ ضرور اسے عطا کرے گا، اگر نہیں ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی اور دے دے گا۔ اس طرح سے دعا نہ مانگے کہ بار بار اسے کا نام لے لے کر دعا مانگنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے آپ کو جو مقصد ہے اس سے دعا کرنی چاہیے کہ ہماری شادی کے بعد سکون اور پاکیزہ زندگی گزرے، ایسے دعا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔